ماسٹر صاحب نے بہت عمدہ بات کہی، اس میں کہیں سے کوئی شک نہیں ہے، مگر کہاں پہ کب کہنا ہے یہ وقت متعین ہونا چاہیے۔ معاف کیجیے گا، 20-22 سال مجھے اناؤنسری کرتے ہو گئے، مجھے وہ باتیں بالکل ہضم نہیں ہوتی جو ممبر کے خلاف ہو۔ یہ نظامت اور تلاوت سے پہلے کام ہونا چاہیے، یہ کوئی منچ اور بھاشن کا اسٹیج نہیں ہے۔ آپ سماجی بات کرتے ہیں، کرنا چاہیے، لیکن یہ ممبر پہ وہی بیٹھنے کہا کہ علامہ مشتاق نظامی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ یہاں آؤ تو سب سنور کر آؤ، اور یہاں بیٹھو تو بیٹھنے کا جو حق ہو اس پر بیٹھو۔ نائب رسول ہو، کم سے کم چہرے پہ داڑھی ہو، اوج پہ تارا مقدر کا نظر آنے لگا، جب نظر کو گنبد خضرا نظر آنے لگا، جس کا چہرہ ہے مزین سنت سرکار سے، اس کا چہرہ نور کا طہرا نظر آنے لگا۔ حالانکہ ہماری کوئی تاریخ کیا پڑھے گا، ہمیں بربادیوں کی دھمکیاں ہر ایک دیتا ہے، کبھی بارود مسجد پر کبھی کوئی پھینک دیتا ہے۔ حسینی ہے ہمیں تاریخ تم کربلا سے پڑھ لینا، جو ہم سے جنگ لڑتا ہے وہ گھٹنے ٹیک دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حسینی ہے ہماری تاریخ تم کربلا سے پڑھ لینا، جو ہم سے جنگ لڑتا ہے وہ گھٹنے ٹیک دیتا ہے۔ حسینی ہے ہماری تاریخ تم کربلا سے پڑھ لینا، جو ہم سے جنگ لڑتا ہے وہ گھٹنے ٹیک دیتا ہے۔ میں ان کی ہر بات سے سہمت ہوں، مگر بات کہاں پہ کی جائے اس بات کا اعلان ہونا چاہیے۔ یہی بات جو انہوں نے کہا اگر کسی عالم کے حوالے کر دیتے کہ یہ بات ہماری سوچ ہے تو میں ان کا احترام کرتا۔ خیر بہرحال ماسٹر صاحب کا میں دل سے محبت کا شکریہ ادا کرتا ہوں، مگر حق بات اپنے باپ کو بھی بتائی جاتی ہے اور حق بات اپنے بیٹے کو بھی بتائی جاتی ہے۔ اللہ کا فضل ہے، یہ ادارہ دن دونی رات چوگنی ترقی کر رہا ہے۔ دارالعلوم حبیبیہ نور العلوم کی یہ خوبصورت وادی جہاں دیوانوں کا اتنا بڑا ہجوم دکھ رہا ہے، یہ سب لوگ بھی چاہتے ہیں کہ علماء کرام کی اچھی باتیں ہوں، شعراء کرام سے حسین نعت ہوں۔ ہندوستان کی وہ عظیم شہر مرکزی عقیدت بریلی شریف سے آیا ہوا ایک نایاب مہمان جو اچانک نعمت کی شکل میں ملا ہے، محترم غلام غوث غزالی بریلی شریف کی آمد ہے۔ شاعر اہل سنت مداح رسول اکرم جناب محترم ارشد رضا بنارسی ثم بلامبی کی آمد ہے۔ نعتیہ شاعری کا سلسلہ دراز ہو رہا ہے، جہاں سے پرواز اختر صاحب نے سلسلے کو چھوڑا تھا وہیں سے محترم ارشد کمال کا سلسلہ جوڑا جاتا، مگر چونکہ میں ناظم ہوں اور صرف نظامت کرنے کا ہنر معلوم نہیں ہے، کہاں پہ جلسہ کس موڑ پہ کس اختیار کیا جائے اور کس ایڈیٹ پہ روک کر محبت کا ماحول بنایا جائے مجھے اچھی طرح معلوم ہے۔ میں تمام شعروں کا استعمال کروں گا، چونکہ کوئی تاج محل ہے، کوئی لال قلعہ ہے، کوئی قطب مینار ہے، کوئی لال قلعے کا دیوار ہے، میں کون ہوں؟ میں لکھنؤ کا بھول بھلیا ہوں۔ ہم سے ٹچ کیے بغیر کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا ہے، اس لیے کب کہاں کس وقت کس کی ضرورت ہے مجھے معلوم ہے۔ ایک آدمی نے 3 شادی کیا، چوتھی شادی کرنے کے بعد جب بیوی کو لایا گھر میں تو اپنی بیوی کو بتایا کہ بیگم وہ دیکھو 3 ہینگر میں 3 نقاب ٹنگے ہیں، یا تم بھی ٹانگ دینا۔ کہا مطلب کیا ہے؟ کہا میں جو پہلی شادی کیا بیوی کا انتقال ہو گیا تو اس کی نشانی میں نے نقاب ٹانگ دیا، دوسری شادی کی انتقال ہوا تو میں نے نقاب میں اس کو نشانی کے طور پر ڈال دیا، تیسری شادی ہوئی تو میں نے اس کے نقاب کو نشانی کے طور پر ڈال دیا۔ تو بیوی نے کہا میرے میاں یہاں دوپٹہ نہیں شیروانی کا نمبر آئے گا، مطلب اب یہ آپ کا نمبر ہے۔ تو اللہ کا کرم ہے، مجھے کب کس وقت کس کا نمبر دینا ہے یہ مجھے اچھی طرح معلوم ہے۔ یہ جو لوگ کھڑے ہیں ماسٹر صاحب تو اعلان کر کے بیٹھ گئے، آپ لوگ کس کے چناؤ میں کھڑے ہیں؟ میں نے کہا تھا کہ بیٹھ جائیے، آپ بیٹھ جائیے، نہیں بیٹھیے گا تو مت بیٹھیے، ہم بٹھانے نہیں جا رہے ہیں، جلسہ خراب کرنا یہ مجھے معلوم نہیں ہے مجھے کتنی دیر بٹھانے میں وقت لگتا ہے۔ آپ بیٹھ جائیے چونکہ جگہ بہت بھر چکی ہے، اس لیے میں ضد بھی نہیں کروں گا، ورنہ لوگ کہہ سکتے ہیں کہاں بیٹھوں تو کپار پار نہیں بول سکتا، پہلے زور سے نہ بولے لیکن بول سکتا ہے، تو جگہ نہیں ہے تو ہم کہاں بٹھاویں گے؟ آپ جانیے اور آپ کا مسئلہ جانے کہاں بیٹھیے گا۔ آئیے ذرا تھوڑا سا مزاج بنائیے، محبت بنائیے۔ آپ لوگ بھی ایسے بیٹھے ہیں جیسے کہیں سے آئے ہوئے مہمان ہیں، مہمان ہیں مگر کسی نیتا کا نہیں ہے، مہمان میرے مصطفیٰ کا ہے۔ ہاتھوں اٹھا کر بولے یا رسول اللہ، اور محبت کے ساتھ بولے یا رسول اللہ۔ نبی کے نور سے روشن ہوا سبھی کا پتہ۔ سبحان اللہ۔ مجھے لگے کہ میں بھی علماء کے درمیان بول رہا ہوں، اتنی اچھی شاعری ہوئی بھائی محترم پرواز اختر کی، مگر میں اسٹیج بولا نہ مجمع تو ایک آدمی اکیلا پریشان ہو جائے گا، وہ اکیلا آدمی کہاں جائے گا؟ بہت سارے کمزور شاعر ہوں گے تو پھانسی لگا لے گا، تو کہیں سے کوئی کچھ بولیے نہیں رہا تو ہم کیا کریں گے پڑھ کے؟ تو پرواز اختر کا دل کرتا ہے کہ اتنا اچھا پڑھا بھائی۔
میرے آنکھوں کا سرما ہے، میرے لب کی لالی ہے، میرے ہاتھوں کا استحکام ہے. ایک مرتبہ آپ لوگ چپ رہیے، میرا خاندان بولے گا. سبحان اللہ. آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ یہ لوگ تو بول ہی رہے ہیں. کیا یہ لوگ جان دے دیں تو آپ کہیے گا؟ چلا آپ لوگ بھی ہاتھ اٹھا کر بولے سبحان اللہ. زور سے بولے سبحان اللہ. نور سے روشن ہوا سبھی کا پتہ. تھوڑی دیر آپ اپنی توجہ ادھر رکھیے. قاری سلیمان صاحب اب آپ آ جائیے. حضرت علامہ مفتی سرفراز نظامی صاحب تشریف فرما ہے تمام علماء کی موجودگی میں. نبی کے نور سے روشن ہوا سبھی کا پتہ، نہیں تو ملتا نہ کونین میں کسی کا پتہ. کا مطلب پڑھ رہا ہوں محبت کے ساتھ. جہاں جہاں تک مصطفیٰ کے عاشق بیٹھے ہیں آپ کی دعائیں چاہوں گا. نبی کے نور سے روشن ہوا سبھی کا پتہ، نہیں تو ملتا نہ کونین میں کسی کا پتہ. پتہ جو میرے ابو بکر اور عمر کا ہے، قسم خدا کی وہی ہے میرے نبی کا پتہ. سبحان پتہ اللہ. جو میرے ابو بکر اور عمر کا ہے، پتہ جو میرے ابو بکر اور عمر کا ہے، پتہ جو میرے ابو بکر اور عمر کا ہے، قسم خدا کی وہی ہے میرے نبی کا پتہ. قسم خدا کی وہی ہے میرے نبی کا پتہ. اللہ کا کرم ہے، بہت زیادہ وقت ہو چکا ہے، مگر اس وقت مجھے کس وقت کتنی دیر مائک میں کھڑا رہنا ہے مجھے بچے معلوم ہے. آپ سب کا چہرہ مسکرا رہا ہے. مولا کریم آپ کو سلامت رکھے. بلا تاخیر ہم شاعر اہل سنت مداح رسول اکرم جان نغمگی بھائی محترم جناب ارشد رضا بنارسی کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں. وہ تشریف لا رہے ہیں. آپ کی سماعتوں کے گل بوٹے پر عشق رسالت کی آواز توانائی کے ساتھ انگڑائی کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش فرمائیں گے. ہاتھوں کو اٹھا لیجیے، محبت سے نعرہ لگائیے. پہلے اٹھائیے. بہت آپ لوگ کچھ سوچ کے ہم کو اٹھا رہے ہیں. یا اللہ جن لوگوں نے ہاتھ اٹھایا ہے میں دعا کر رہا ہوں. کئی رات سے بول رہا ہوں مگر میرے سینے میں ابھی بھی وہی طاقت ہے. اگر تھوڑا سا آپ نے حوصلہ دے دیا تو آج کا جلسہ برسوں برس یاد رکھیے گا. مگر تھوڑا آپ میرے ہاتھ سے ہاتھ ملا لیجیے. ذرا اٹھا لیجیے ہاتھ آپ نے پوری طاقت کے ساتھ. ابھی تک مجھے وہ فتح ہری کی آواز نہیں ملی ہے. میں کبھی چھوٹے پروگرام میں آتا ہوں تو صاحب طوفان بنا رہتا ہے پروگرام، مگر اتنا بڑا جلسہ خالی سانس لے لے رہا تو یہ کھوٹا کپڑ کے لڑنا چلا جائے، یہ شامیانہ ٹانکے چلا جائے. خالی سانس لے لیے تو یہ حال ہے. اگر پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بول دے گا تب کیا حال ہوگا؟ ذرا طاقت کے ساتھ ہاتھ اٹھائے، پوری طاقت کے ساتھ نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. ابھی بھی 50% مجمع بیدار ہوا ہے. اس کی وجہ ہے کہ ہمارے ممبر پر علماء تھوڑا ساتھ نہیں دے رہے ہیں. یہاں سے لے کر وہاں تک ہاتھ اٹھا کر بولے نعرہ تکبیر.